السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم توفیقی الا باللہ اللہم انی اسألک علما نافعا رزقاً طیبا عملا متقبلا آمین۔ یہ صبح مانگنے والی بہترین دعائیں ہیں، حدیث سے ثابت ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کل حرمت کا مہینہ چل رہا ہے، تو اس وجہ سے رجب کے بدعت لوگ بہت کرتے ہیں، تو مہربانی پلیز بدعت میں نہ جائیں۔ آپ قرآن کا مشاہدہ غور فکر کریں، پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، انہوں نے کیا کیا، ہمیں ان کو رول ماڈل بنانا ہے۔ ان کی زندگی میں کیا کیا ہوا، اور جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، کسی چیز کو، کسی بات کو دیکھ کے جو لوگوں نے اپنائی ہو، تو وہ بھی ہمیں جائز ہے، سنت سے ثابت ہے۔ جو آپ نے کیا ہمیں وہی کرنا ہے، کسی آگے سے ثواب کی نیت سے ایسا نہ ہو کہ ہم ثواب کی نیت سے کر رہے ہوں اور وہ ہمارا عمل ضائع ہو رہا ہو، کیونکہ جب انسان مسلمان ہوتا ہے کوئی شخص، تو وہ لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، محمد الرسول اللہ، محمد اس کا رسول ہے، اس پر وہ ایمان لاتا ہے۔ قرآن میں بار بار آتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی پیروی کرو، اس سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو۔ تو اللہ نے جب دین نازل کیا، قرآن نازل کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بھی کہی اکملت لکم دینکم، بس دین یہاں تک ہے، یعنی قرآن تک، تم تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیں فالو کرنا ہے، دین وہاں مکمل ہے۔ ابھی کون سا بزرگ کیا کر رہا ہے، وہ واقعی عزت کے لائق ہیں، بہت پرہیزگار ہیں، سب کچھ ہے، لیکن دین ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کمپلیٹ ہے۔ بارک اللہ فی۔ آج کی تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ آیت ہماری آج کی 218 سورۃ البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ
قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. بارک اللہ فی. ہم 221 پہ اسٹاپ کر رہے ہیں. ہم نے اسٹارٹ کیا تھا آیت نمبر 218 سے ان الذین آمنوا بے شک وہ جو ایمان لائے والذین اور وہ جنہوں نے ہجرت کی وجاہدوا اور جہاد کیا فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں اولئک یرجون رحمت اللہ یہی لوگ ہیں جو امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی. اس میں پورا قرآن ایمان بلائے ہجرت کی نبی کے حکم پر اور جہاد بھی کیا نبی کے حکم پر، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو کہتے ان پر سمینا و اطاعنا کہتے. ہم ایمان لائے اور اطاعت کرتے ہیں. یہی اللہ سے رحمت کی امیدوار ہیں. واللہ غفور الرحیم تو اللہ بہت بخشنے والا ہے. تو ایسے لوگوں پر اللہ بھی شفیق ہے، مہربان ہے. یسألونک عن الخمر سوال کرتے ہیں آپ سے شراب یعنی نشے کے بارے میں. خمار سے ہے خمر یعنی جو عقل کو ڈھانپ لیتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام سوال کیوں کرتے تھے؟ تاکہ ہم جو کام کریں وہ ہمارا قبول ہو. ڈرتے تھے کوئی بھی آیت نازل ہوتی تھی تو اٹینشن میں ہو جاتے تھے. اور یہ یسألونک ہمارے لیے بھی ہے. جب صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو کر بھی اللہ نے یہاں یسألونک کیوں لکھا؟ یہ ہمارے لیے لکھا ہے کہ وہ قریب ہو کر بھی دیکھتے بھی تھے، پھر بھی
پوچھتے تھے، یعنی اللہ ہمیں یہ فالو کروا رہا ہے کہ تم بھی دین کو پوچھ کے سمجھ کے فالو کرو، عمل کرو۔ پوچھنا گناہ نہیں ہے، اس میں شرم بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آپ سے زیادہ پڑھا لکھا ہے، عالم ہے، تو آپ اس سے پوچھ کے عمل کریں، لیکن عمل صحیح کریں۔ یسألونک عن الخمر، سوال کرتے ہیں آپ سے شراب کے بارے میں، والمیسر، اور جوئے کے بارے میں۔ قل فیہما اسم کبیر، کہہ دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے صحابہ کو، اپنے امت کو بتائیے کہ ان دونوں میں گناہ ہے بہت بڑا، ومنافع للناس، اور کچھ فائدے ہیں لوگوں کے لیے، واسمہما اکبر، لیکن گناہ ان فائدوں سے زیادہ بڑا ہے، ان نفعوں سے زیادہ گناہ بڑا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور سوال کرتے ہیں آپ سے کیا کچھ خرچ کریں، کہہ دیجئے قُلْ عفو، کہہ دیجئے زائد از ضرورت، کہیے اگر تمہارے پاس تمہارے استعمال سے کچھ زیادہ ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ تمہیں اور غنی کر دے گا۔ اور وہ یہاں عفو سے یہ بھی معنی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اپنا سارا مال دے کر اللہ کی رضا کے لیے اور خود کنگال ہو کر دوسروں سے سوال کرتے رہو، نہیں، زائد ضرورت۔ کذالک یبین اللہ، اسی طرح واضح کرتا ہے اللہ، لکم الآیات، تمہارے لیے آیات، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور فکر کرو۔ فائدوں کا تعلق دنیا سے ہے، مثلا شراب سے وقتی طور پر بدن میں چستی آتی ہے، بعض ذہنوں میں تیزی بھی آتی ہے، جنسی قوت میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن اللہ نے کہا یہ فائدے ان نقصانات کے مفاسد کے مقابلے کوئی حیثیت نہیں رکھتے جو انسان کے عقل اور اس کے دین کو اس سے پہنچتی ہے، یعنی شراب اور جوئے سے انسان کو نقصان زیادہ ہیں، فائدے کم ہیں۔ ان کا گناہ ان کے فائدوں سے بہت بڑا ہے، گناہ ہے اس میں۔ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے یتیموں کے بارے میں، قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، کہہ دیجئے اصلاح کرنا ان کی بہتر ہے۔ صلح سے صاد لام ہا مادہ ہے، صلح مانا اصلاح، اگر آپ اس کو کسی کمی پیشی میں دیکھتے ہیں تو ان یتیموں کا خیال کریں، اس کا مال ہڑپ کرنے کی نیت سے نہیں ان کی حفاظت کریں، بلکہ وہ پیچھے ہم یہ آیتیں پڑھ چکے ہیں، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُهُمْ، اور اگر تم ملا لو انہیں، فَإِخْوَانُكُمْ، تو بھائی ہیں تمہارے، وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ، اور اللہ جانتا ہے فساد کرنے والوں کو، من المصلح، اصلاح کرنے والے سے، یعنی اللہ آپ جانتا ہے کہ کون کس نیت سے کام کر رہا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللہ، اگر چاہتا اللہ، لَآنَتَكُمْ، البتہ وہ مشکل میں ڈال دیتا تمہیں، یعنی مشکل مانا تو ہلاکت میں ڈال سکتا تھا اگر تم یتیموں کے ساتھ ناانصافی کرو گے تو۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے۔ جب یتیموں کا مال ظلم کھانے والوں کے لیے وعید نازل ہوئی تو صحابہ کرام ڈر گئی، یتیموں کی ہر چیز الگ کر دی، حتیٰ کہ کھانے پینے کی کوئی چیز بچ جاتی تو اسے بھی استعمال نہ کرتے اور وہ خراب ہو جاتی، اس ڈر سے کہ کہیں ہم بھی اس وعید کے مستحق نہ قرار پائیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ایسا نہیں ہے، تم ان کی اصلاح کرو، یہ بہتر ہے، اور اللہ تمہاری نیت کو جانتا ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اور نہ تم نکاح کرو، اب یہ اہم آیت ہے نکاح کے بارے میں، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اور نہ تم نکاح کرو مشرکین عورتوں سے، حتیٰ یؤمن، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، وَلَأَمَّةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، وَلَأَمَّةٌ، البتہ لونڈی، مؤمنۃ، مومن بہتر ہے،
भले गुलाम हो, गरीब हो, लेकिन वो बेहतर है मिम मुशरिकतन, मुशरिक औरत से जो इस्लाम न लाई हो। भले वो तुम्हें अच्छी लगे, खूबसूरत लगे, मुतासिर करे, आजबत को मना मुतासिर करे, लेकिन वो मोमिना, लोंडी, गुलाम, कनीज भी बेहतर है उससे। वला तुनकिहुल मुशरिकीन, और न तुम निकाह करो मुशरिक मर्दों से, हत्ता युमिनु, यहाँ तक कि वो ईमान ले आए। यानी अगर कोई मुसलमान औरत है, मुशरिक मर्द से भी निकाह नहीं कर सकती जब तक वो मुसलमान हो। वल अब्दुम मोमिनुन, अलबत्ता गुलाम मोमिन, खैरुन, बेहतर है, मिन मुशरिकिन वलौ आजबकुम, मुशरिक मर्द से अगरचे वो तुम्हें अच्छा लगे। उलाइका यदऊन इलन्नार, यही लोग हैं जो बुलाते हैं तरफ आग के। अस्तगफिरुल्लाह, कितनी बड़ी वईद है। यानी इस्लाम कहता है कि अपने हम मजहब से कहा करो। वल्लाहु यदऊ इलल जन्नत, वो लोग तुम्हें आग की तरफ बुलाते हैं। वल्लाहु यदूर, अल्लाह बुलाता है, इलल जन्नत, तरफ जन्नत के, वल मगफिरत, और बख्शिश के, बेइज़्नि ही, अपने इज़्न से। यानी तुम अगर अल्लाह का हुक्म मानोगे निकाह के मामले में तो अल्लाह तुम्हें जन्नत देगा। वयुबय्यिन आयात ही, और वाज़े करता है आयात ही, अपनी आयात, लिन्नास, लोगों के लिए, लअल्लहुम यतज़क्करून, ताकि वो नसीहत पकड़ें। हम कितनी बातें सीखते हैं यहाँ। अल्लाह हमारे लिए कुरान में आयात, एक एक आयात को वाज़े करके हमें बताता कहे ताकि आप गुमराह न हो जाएं, ताकि नसीहत पकड़ें, गौर फिक्र करें, आपके आमाल ज़ाया न हो। तो हमें कुरान को फॉलो करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बताया। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।